ہم بحیثیت قوم کے ہمارے پاس بہت کچھ بتانے کو ہے. ہمارے پاس ہمارا کلچر ہے. ہمارا کلچر جیسے مثال کے طور پہ ہمارا کلچر جو ہے اس کا ایگریکلچر سے بھی بہت تعلق ہے. ہم ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. ہمارے ہاں گاؤں دیہات کا ایک اپنا ماحول ہے. آپ جیسے استاد اللہ بخش کی اگر آپ تصویریں دیکھیں جو انہوں نے پینٹنگز بنائی ہیں اور جو رورل ایریاز کو انہوں نے جس طرح سے پینٹ کیا ہے, امر کر دیا انہوں نے. اور میں آج بھی میرا بزنس ایسا ہے کہ میری کافی ٹریولنگ ہوتی ہے پنجاب میں اور فرنٹیئر میں. آج بھی جب میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات پھٹک جاتا ہوں, ٹھہر جاتا ہوں. اتنا آرٹسٹک کوئی منظر سامنے آ جاتا ہے کہ بیان سے باہر. یعنی کوئی ایسی صبح ہوتے ہوئے اور کوئی ندی یا کوئی دریا اور اس کے پاس جو ہے وہ مویشی اور لوگوں کا چلنا پھرنا کام کرنا, اس قدر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی پینٹنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, انسائیڈ پینٹنگ. تو ہمارے پاس ویسے بتانے کو بہت کچھ ہے. ہمارے پاس اپنی تاریخ ہے. اگر ہم مسلم ہسٹری اگر آپ لیں تو اس میں بھی بتانے کے لیے بہت کچھ. جیسے آفتاب ظفر صاحب ہیں, انہوں نے کافی زندہ کام کیا ہے. انہوں نے اس کو پین اینڈ انک کے ذریعے انہوں نے محفوظ کر دیا. اس طرح کا کام بنا کے اپنی تاریخ بتائی ہے. اسی طرح کا کام جو ہے اس کو کارف بھی کیا جا سکتا ہے, میورلز بنائے جا سکتے ہیں. میں ابھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں صادقہ انصاف کا ایک بڑا ارلی میورل لگا ہوا ہے. اچھا. تو ابھی پچھلے دنوں میں وہاں گیا تو اتفاق ہوا میرا جانے کا, تو میں دیکھ کے بس صدمہ سا ہوا مجھے کہ کوئی سپاٹ لائٹ نہیں اس کے اوپر, اس کی کوئی صفائی ستھرائی نہیں, اور بس پڑا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ غالب میر کا شعر ہے کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں. تو آرٹ اور آرٹسٹ جو ہے وہ اس کی بڑی خواری یہاں ہے. آرٹ کی اگر آپ قدر نہیں کریں گے, آرٹس کی فیلڈ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کریٹو پرسن ہوتا ہے. اس کے اندر ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے اور ایک نارمل پرسن کی طرح وہ نہیں ہوتا نا. آپ اس کو ایک نارمل پرسن کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. وہ کیونکہ اس کے احساسات, اس کے جذبات, وہ ساری چیزیں ایک کہنا چاہیے ایک نارمل یا مڈل مائنڈ پرسن سے بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں. اس کا ویژن ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کون سی چیز سوچ رہا ہوتا ہے, آپ اس کے ذہن کو نہیں پکڑ سکتے. اب اس کا ویژن اتنا براڈ ہوتا ہے کہ جو ایک نارمل پرسن ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کے دل میں, اس کے دماغ میں کیا چیز چل رہی ہے, وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے. وہ فیوچر کو دیکھ رہا ہے کہ آگے کس طرح سے کون سی چیزیں وہ چھوڑ جائے تاکہ یہ آرٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نا دفن نہ ہو جائے, یہ رہ جائے. پیچھے جو آنے والے ان کو پتا چلے کہ ہمارا کلچر کیسا تھا, ہم لوگ کس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے, کس طرح کے کاسٹیومز ویئر کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اسٹون ایج سے. جی ہاں بالکل, وہ یہ سارے کام کیا کرتے تھے. جی ہاں بالکل. آپ ایجپشینز کو دیکھ لیجئے, انہوں نے اپنی پوری ہسٹری جو ہے ریکارڈ کی. گریکس ہیں, جی ہاں گریکس ہیں, انہوں نے کی. ایجپشینز تو بہت انٹیلیجنٹ تھے. انہوں نے یہ کیا کہ سنکن ریلیف کے اندر انہوں نے بنایا. وہاں صحرا میں کیونکہ ریت بہت اڑتی ہے, تو وہاں کسی قسم کا بھی مجسمہ اگر پتھر کا بھی بنا کے آپ لگا دیجئے تو کئی سو سال کے اندر جو ہے وہ ریت ٹکرا کے اس کو نقوش اس کے مدھم کر دے گی. تو انہوں نے کیا یہ کہ سنکن ریلیف میں بنایا. ریلیف تھا مگر اس کے جو گراؤنڈ تھا اس کو ریزڈ رکھا انہوں نے. تو وہ گراؤنڈ جو ہے وہ اس سے ریت ٹکرا کے اور وہ باؤنس بیک کر جاتی تھی. اب دیکھیں ٹیکنیکلی کتنے ایڈوانس. تو آپ یہ دیکھیں کہ رومنز کے جو اسٹیچوز جو انہوں نے خیر شہروں میں جو لگے ہوئے تھے وہ تو محفوظ تھے ان کے, مگر یہ کہ ادروائز جو ان سے پہلے کی قوموں نے بنائے وہ کافی سارے جو ہیں وہ اسی طرح ڈیمیج ہوئے کافی حد تک. تو ایجپشنز کا کام جو ہے آپ کو کافی واضح نظر آتا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ.